ہمارا ہی قتل عام ہوگا، ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا، ہم ہی کوئے پھونک کر پھریں گے اور ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا۔ اور اگر یہی ذہنیت رہی تو مجھے ڈر ہے کہ نہ اس صدی میں عبد الکلام ہوگا نہ اس صدی میں عبد الحمید ہوگا۔ اور ایک اور شعر سے اپنی بات شروع کروں گا کہ اقبال تیری قوم کا اقبال ہو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال ہو گیا، ماضی کو سنر کا مگر حال ہو گیا، وہ روب وہ دبدبا وہ جمال ہو گیا، وہ حسن بے مثال وہ جمال ہو گیا۔ اڑتے تھے جو فضاؤں میں وہ شاہین نہ رہے، اڑتے تھے جو فضاؤں میں وہ شاہین نہ رہے، باجوب نہ رہے باجہین نہ رہے، اقبال تیری قوم کا اقبال ہو گیا، ماضی کو سنر کا مگر حال ہو گیا۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے قرآن شریف کی جس تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اقرا باسم ربک الذی خلق، ہم غور و فکر کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی مقدس آیتیں ہیں، سورہ رحمان بھی ہے، سورہ اخلاص بھی ہے، سورہ مزمل بھی ہے، سورہ مدثر بھی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت نازل فرمائی وہ اقرا ہی کیوں نازل فرمائی؟ پتہ ہی چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد علم حاصل کرنے فرمایا۔ بار بار حدیث میں موجود ہے جس کا مفہوم میں بتاتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے تو آپ چین جائیں۔ پتہ ہی چلا کہ اگر آپ علم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ ہجرت کرتے ہیں، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتے ہیں تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک، یعنی کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ انسان کو پیدا ہی اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ لیکن حضرات گرامی میں بتانا چاہوں گا کہ آزادی کے بعد 1947 میں جو سرکاری نوکری میں ہمارا 15% تھا، لیکن دھیرے دھیرے کم ہوتے ہوتے آج یہ افسوس جنک بات ہو گئی کہ 2 سے 3% سرکاری نوکریوں میں مسلمانوں کا پرتیشت رہ گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے لیے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے جگہ جگہ دیکھا ہوگا کہ مسلم محلوں میں بریانی کی دکان کھل گئی، نلی نہاری کی دکان کھل گئی، چائے کی ہوٹلیں کھل گئی، کیرم بورڈ کی ہوٹلیں کھل گئی، لیکن ایک مکتب، ایک لائبریری، ایک مدرسہ، ایک ایجوکیشن پوائنٹ ہم نہیں بنا سکے۔ مقصد یہ رہا اس کا کہ جو لوگ ہمیں پیچھے دھکیلنا چاہتے تھے، جو لوگ اس قوم کو فنا کرنا چاہتے تھے، انہوں نے ایک سازش کے تحت ہمارے محلوں میں ایک بھی لائبریری، ایک بھی ادارے، ایک مکتب کھلنے نہیں دیا۔ اس کی جگہ پر چائے ہوٹلیں، پان کی بوڑی، جہاں پر ہمارے بچے صبح اٹھتے ہیں تو ان کو دیکھتا ہے کہ ہمارے بزرگ بریانی کھا رہے ہیں، شام کو دیکھتے ہیں کہ کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے یہی سمجھ لیا کہ یہی زندگی ہے، صبح اٹھ کر بریانی کھانا، دن میں اپنا کام کرنا اور شام کو کیرم بورڈ کھول کے سو جانا، یعنی کہ تعلیم سے بہت دور کر دیا گیا۔ لیکن الحمدللہ ایک وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 سے 12 سال میں خورشید انور صاحب کو دیکھ رہے ہیں، محمود حسین صاحب کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے سرفراز صاحب کو دیکھ رہے ہیں۔ مہم نے ایک ایسی مہم چلائی ہے کہ پورے راجستھان میں آج کے ایجوکیشن کے لیے الحمدللہ مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ مجھے جیسے ناچیز کو بھی آپ نے بولنے کا موقع دیا اور مجھے بھی مہم سے جوڑنے کا موقع دیا۔ بوندی میں بھی ہم نے ایک لائبریری چلا کی، ابھی بھائی صاحب نے بتایا کہ 7-8 بچوں کا وہاں سے سلیکشن ہوا ہے، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ مہم کے تحت کہ ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، ہر جہاں پر بھی مسلم آبادی ہے وہاں پر ہم لائبریری کھولیں، ایجوکیشن پوائنٹ کھولیں۔ ہم نے ایک نواچار یہ نہیں کیا ہے کہ اس لائبریری میں ہم 10 سے 11 ہر رویوار کو ایک ایکسپرٹ بلاتے ہیں، کبھی میڈیکل کا بلاتے ہیں، کبھی ایجوکیشن کا بلاتے ہیں، کبھی انجینئرنگ فیلڈ کا بلاتے ہیں اور بچوں کو وہاں پر تربیت کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی میں بتانا ہی چاہتا تھا کہ آزادی کے بعد اس طرح سے ماحول کو چینج کیا گیا کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو ایجوکیشن سے دور کر دیا گیا۔ اب بیماری میں بار بار بات کرتے ہیں تو ہم نے پڑھا ہوگا سچر کمیٹی کی رپورٹ جو آئی تھی، اگر ہم سچر کمیٹی کی رپورٹ کو پڑھیں تو اس میں بیماری کا بھی ذکر ہے اور بیماری کو کیسے دور کریں اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے۔ علاج کیا ہے کہ بچوں کو ہم ایجوکیشن دیں، بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دیں، بچوں کو دین بھی سکھائیں اور دنیا بھی سکھائیں۔ ایک ہاتھ میں بچے کے قرآن بھی رہے تو ایک ہاتھ میں بچے کے قلم بھی رہے، وہ حافظ بھی بنے تو ساتھ میں ڈاکٹر بھی بنے، حافظ بھی بنے تو ساتھ میں انجینئر بھی بنے، حافظ بھی بنے تو ایک اچھا پروفیسر بنے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب ایجوکیشن حاصل کرتا دین اور دنیا بھی تو ایک اچھا جو ہمارا سماج ہے، ہمارا جو مستقبل ہے بچوں کا، انہی بچوں کے کندھوں پر ٹکا ہوا ہے۔ تو کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہمیں بچوں کو اچھے سے اچھی ایجوکیشن دینی ہے۔ ہمیں جو ہمارا ماحول ہے، یہ جو ہماری دکانیں ہیں، ہمارے بچے جو پان کی کھڑی پر چائے کے ہوٹلوں پر اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچوں کو ہم ایجوکیشن سے جوڑیں، ان کے لیے ہم جگہ جگہ پر لائبریریاں قائم کریں، ان کے لیے جگہ جگہ پر ایجوکیشن پوائنٹ بنائیں، ان کے لیے جگہ جگہ پر ہم مکتب کھولیں اور ان کو ایک ماحول کریٹ کرائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ماحول کا کتنا فرق پڑتا ہے، جب بچہ ایجوکیشن کے ماحول پائے گا تو انشاءاللہ وہ دین دور نہیں۔ یہ جو قوم کو سلطنت کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، بادشاہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، الحمدللہ ایک دن وہ دور نہیں ہے جب وہ واپس سلطنت پراپت کریں گے، ہمارے بچے اونچی اونچی پوسٹوں پر جائیں گے اور قوم کا نام روشن کریں گے۔ میں شکر گزار ہوں خورشید انور صاحب کا کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس شعر کے ساتھ
کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، ان کے لیے میں کہنا چاہوں گا یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا سکہ جن کے جوتوں میں تاج پڑ رہتے ہیں۔ السلام علیکم۔